سید اجویر کی ہر طرف ہے پھیلی طلعت سید اجویر کی کیا بیاں ہو شان و عظمت سید اجویر کی اور کیف ساما روح پرور آپ کا دربار ہے کیف ساما روح پرور آپ کا دربار ہے مل رہی ہے سب کو رحمت سید اجویر کی مل رہی ہے سب کو رحمت سید سارے پڑھیے سید اجویر کی مل رہی ہے سب کو رحمت سید مل رہی ہے سب کو رحمت سید ان کے در سے عشق و مسیح کی ہے دولت مل رہی ان کے در سے عشق و مسیح کی ہے دولت مل رہی یہ سخاوت یہ عنایت سید سارے بولیے یہ سخاوت یہ عنایت سید شاہ عالم سے ہے نسبت سید کی شاہ عالم سے ہے نسبت سید غافل آئے اہل دل کے آپ ہی سالار ہیں قافلہ اہل دل کے آپ ہی سالار ہیں خلد کا پروانہ الفت سید اجویر کی خلد کا پروانہ الفت سنی صدیوں سے میرے دادا کا لنگر کھاتا آ رہا ہے تو میرا خیال ہے حلال کرنے کا یہی طریقہ ہے تو پھر سارے مل کے پڑھ لیجئے سید اجویر کی سید سارے پڑھیے شاہ عالم سے نسبت سید اجویر کی شاہ عالم سے نسبت اجویر کی آخری شعر اس وائے آقا کی ساجد آپ تصویر حسین اس وائے آقا کی ساجد آپ تصویر حسین رہنما سب کی ہے سیرت سید اجویر کی شاہ عالم سے ہے نسبت شاہ عالم سے ہے
نسبت سید حجویر کی کیا بیاں ہو شان و عظمت سید حجویر کی درود پاک پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین بعد از حمد و صلاۃ لائق کے صد تکریم و احترام جملہ سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یوم العید یوم الجمعہ کی عظیم لمحات نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے حق اور سچ بیان کرنے بعد ازاں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار سفر المظفر کا بابرکت مہینہ رواں دواں ہے اور گزشتہ جمعہ چونکہ اصال ثواب کے حوالے سے چند معروضات پیش کی تھیں اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں کئی اولیاء کرام کے یا تو ایام ولادت منائے جاتے ہیں یا پھر ایام وصال یوم اعراس یعنی عرس کے طور پہ ان کے ایام وصال کو منایا جاتا ہے۔ انہی بزرگان دین میں سے انہی اولیاء کرام میں سے ایک جلیل القدر بزرگ ہستی جنہیں زمانہ داتا علی حجویری کے نام سے یاد کرتا ہے، حضور سید شیخ علی حجویری آپ کا اسم شریف ہے۔ آپ کا بھی یوم وصال اسی بابرکت مہینے یعنی سفر المظفر کی 20 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے، تو اس لیے آپ کی سیرت کے حوالے سے چند معروضات پیش کریں گے۔ اور چونکہ اگر انگلش اعتبار سے دیکھیں تو یہ ستمبر کا آج پہلا جمعہ اور پہلی تاریخ ہے، اور پاکستان کے باسیوں کے لیے ویسے تو اہل اسلام کے لیے جہاں جہاں بھی مسلمان سانسیں لے رہے ہیں ان کی ہر سانس سونے نبی کی ناموس و ختم نبوت کی عکاسی کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص پاکستان کے باسیوں کے لیے جب انگلش مہینے کے اعتبار سے دیکھیں تو ستمبر کا پہلا عشرہ ہمارے علماء ہمیں کہتے ہیں یہ خصوصی طور پہ حضور کے ختم نبوت کو منایا جائے، اس لیے کہ 1974 میں آپ سب جانتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کی قانونی اور آئینی شکوں کے اندر ختم نبوت کے منکرین کو جو اپنے آپ کو یا اپنے بڑے گرو کو نبی معاذ اللہ کہتے تھے انہیں اللہ کی کرم اور اللہ کے فضل سے 1974 میں ستمبر کی 7 تاریخ کو یہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں واضح کیا گیا کہ کملی والے آقا کے بعد صبح قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو حضور کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے قادیانیوں کو اسمبلی سے پاکستان کے قانون کی صورت میں بھی انہیں کافر قرار دیا گیا ہے۔ آخر میں انشاءاللہ کوشش کریں گے، وقت کو دیکھا جائے گا، پھر 1-2 باتیں اس حوالے سے بھی پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات بغیر بس لمبی چوڑی تمہید کے داتا صاحب کا مختصر سا تعارف سماعت فرما لیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ منتیں مانی ہوتی ہیں یا بس سیر و سیاحت بھی اب ایک بہانہ بن گیا جی لاہور جاتے ہیں، کدھر جی داتا صاحب جائیں گے۔ جس صاحب مزار کی بارگاہ میں آپ جائیں، جدھر بھی جائیں، چاہے لاہور جائیں، گولڑ جائیں، چشتیوں کے بادشاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں جائیں، خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی یا جہاں بھی جائیں، کوشش کریں ہر بزرگ کی زیادہ نہیں تو بنیادی آپ کو اس کا جو انٹروڈکشن ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ داتا صاحب کا جو حقیقی صحیح جو نام ہے وہ ہے سید علی حجویری۔ نام علی ہے، سید چونکہ آپ آل رسول ہیں تو حجویری یہ اس نسبت سے ہے۔
آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، چونکہ آپ کے ایک بیٹے کا نام حسن تھا تو اس لیے آپ کو ابو الحسن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن عوام میں دیکھیں تب بھی، خواص میں دیکھیں تب بھی، یعنی عام لوگوں میں دیکھیں تب بھی، علماء مشائخ کے طبقے میں دیکھیں تب بھی آپ کے 2 لقب بڑے مشہور ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو آپ کا اصل نام نہ بھی پتہ ہو، یہ 2 لقب اتنے مشہور ہیں، جب بھی یہ لقب یا پکارے جاتے ہیں ہر عام و خاص سمجھ جاتا ہے کہ علی اجمیری کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ لقب کیا ہے؟ ان میں سے ایک ہے داتا اور ایک ہے گنج بخش۔ یہ 2 آپ کے بڑے مشہور لقب ہیں، داتا گنج بخش، اکٹھے بولے جاتے ہیں لیکن ہیں یہ الگ الگ۔ اسی طرح آپ کی ولادت 400 ہجری میں ہوئی، یعنی اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اب اس سال جو آپ کا عرس منایا جائے گا، غالباً عرس کی بھی یہی اگلے ہفتے میں انہوں نے دن رکھ دیے ہیں، اس سال جو عرس منایا جائے گا تو اس 400 ہجری کے مطابق دیکھا جائے تو غالباً 990 سال ہو گئے ہیں آپ کو، یا ایک کم 90، بہرحال اسی کے ارد گرد ہے، 990 سال ہو گئے ہیں حضور داتا علی اجمیری کو ظاہری اعتبار سے اس دنیا سے گئے ہوئے۔ لیکن آج بھی جب بھی داتا کا ذکر دنیا کے جس کونے میں ہوتا ہے ہمیشہ تر و تازہ لگتا بھی ہے، اور ایمان والوں کے ایمانوں کو اور دلوں کو ایک عجیب سی جلا بخش دیتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی نشانیوں میں سے یہ بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ راز ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے والد گرامی کا نام تھا عثمان، پورا نام پکارا جاتا تھا سید عثمان اجمیری۔ آپ جس بستی میں پیدا ہوئے تھے شہر تھا غزنی، کیونکہ سلطان محمود غزنوی کا دور تھا، جب آپ کا زمانہ تھا تو سلطان محمود غزنوی اس دور کا بادشاہ بھی تھا۔ غزنی کا ایک بستی تھی متصل شہر کے ساتھ، غزنی شہر ہے، غزنی شہر کے ساتھ ایک جڑی ہوئی بستی تھی، اس بستی کا نام تھا حجویر، اس لیے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نام حجویری نہیں ہے، لیکن جس طرح چلے میں اپنی مثال دیتا ہوں، ہمیں ہزاروی کہا جاتا ہے، میرا نام یہ نہیں ہے، چونکہ ہزارے سے تعلق ہے اس لیے ہزاروی کہہ دیا جاتا ہے۔ جنہوں نے سلسلہ طریقت میں دیکھ لیں، جنہوں نے صوفیاء نقشبند کے ہاں بیعت کی ہوتی ہے انہیں نقشبندی کہا جاتا ہے، جنہوں نے سلسلہ نقشبندیہ سیفیہ میں بیعت کی ہوتی ہے انہیں نقشبندی سیفی کہا جاتا ہے۔ یہ نسبتیں ہوتی ہیں، نام نہیں ہوتا۔ اسی طرح دیکھ لیں اکاڑے سے تعلق رکھنے والوں کو اکاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، میں صرف 1-2 مثالیں دی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ حجویری آپ کا نام نہیں ہے، یہ نسبت ہے، کیونکہ جس بستی میں پیدا ہوئے وہ حجویر تھی۔ نام آپ کا کیا تھا؟ وہ علی تھا۔ والد کا نام کیا تھا؟ عثمان تھا۔ گویا علی عثمان یہ دونوں نام بتا رہے ہیں۔ داتا صاحب خود بھی، داتا صاحب کے والد گرامی خود بھی مصطفیٰ کی آل کے بھی غلام نظر آ رہے ہیں، محمد کے یار محمد کے جناب عثمان کے بھی غلام کو نظر آ رہے ہیں۔ حضرات لاہور میں آپ کا 431 ہجری میں آپ لاہور تشریف لائے، 400 ہجری میں پیدا ہوئے اور پھر 431 یعنی 31 سال بعد آپ لاہور کی سرزمین پہ تشریف لائے۔ آپ کا اگر سلسلہ طریقت دیکھیں تو وہ آپ سلسلہ جنیدیہ میں بیعت ہوئے، اور یہ وہی سلسلہ ہے جس سلسلے میں امام الاولیاء حضور شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی آپ بھی سلسلہ طریقت میں اسی سلسلے سے جا کے حضور کے ساتھ ملتے ہیں۔ داتا صاحب کا بھی طریقت والا سلسلہ یہی ہے۔ یہ بنیادی معلومات میں سمجھتا ہوں ہر بندے کو ہونی چاہیے۔ اسی طرح فقہی اعتبار سے پہلے تو میں نے ذات کے اعتبار سے بتایا، پھر طریقت کے اعتبار سے بتایا، اب فقہ کے اعتبار سے۔ فقہ کے اعتبار سے آپ کا مذہب جس طرح ہم حنفی ہیں، ہمارے داتا بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے۔ اس میں تو سبحان اللہ بنتا تھا، مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ بلکہ جس انداز سے آپ نے کشف المحجوب کے اندر، بڑی معرکۃ الآراء کی کتاب ہے، جس انداز سے آپ نے اس کتاب میں امام اعظم کا نام لکھا، مجھے اتنا پسند آیا، میں وہ لکھ کے لایا آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں امام امامہ، یعنی اماموں کا امام دیکھنا ہے تو ابو حنیفہ کو دیکھ لیا جائے۔ فرماتے ہیں امام امامہ مقتدائے سنیہ، صرف اماموں کا امام نہیں، کائنات کے ہر سنی کا مقتدا امام دیکھنا ہے، وہ بھی نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ اسی طرح فرمایا شرف فقہا،
فقیہوں کی صف میں اگر ابو حنیفہ نہ ہو تو فقیہوں کو بھی کوئی آج تک پہچانتا نہیں۔ فرمایا ابو حنیفہ کی وجہ سے ہر فقیہ بھی اپنے لیے یہ شرف سمجھتا ہے کہ ہماری صف میں نعمان بن ثابت جیسی ہستی نظر آ رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں عز علماء، اور عالم اگر چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے تو وہ اللہ کی طرف سے مل ہی جاتی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، لیکن وہ فخر محسوس کرتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ خاندان بڑا ہو ہم خوش ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، مذہبی دینی اعتبار سے ہو۔ دینی اعتبار سے ہو تو لوگ صاحبزادہ صاحب کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں، پیروں کے بیٹے ہیں جی، مولوی صاحب کے بیٹے ہیں۔ ہمیں اسی طرح علماء اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ ہم اگر علم کی دنیا میں علماء کی صف میں دیکھتے ہیں تو ہمیں علی اجویری جیسی شخصیت بھی نظر آتی ہے، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت جیسی شخصیت بھی نظر آ رہی ہے۔ حضرات یہ آپ کا فقہی تعلق تھا۔ اب تصنیفات یعنی جو کتابیں آپ نے لکھی ان میں سے علماء فرماتے ہیں کثیر تعداد میں لکھی ہیں، لیکن جو نام سامنے آئے ہیں بدقسمتی سے وہ نام بھی یعنی وہ کتابیں بھی اب مارکیٹ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہیں، نہیں ملتی۔ صرف ایک ہی کتاب آپ کی ایسی ہے جو آسانی سے مل سکتی ہے، وہ ہے کشف المحجوب۔ ایک ہے دیوان، دیوان ہوتا ہے شعر و شاعری پر مبنی۔ آپ کا ایک دیوان تھا وہ مشہور آج بھی آپ کے نام سے ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے ایسا ظلم کیا آپ کے، وہ چونکہ اس میں صوفیانہ شعر لکھے ہوئے تھے، عارفانہ شعر لکھے تھے، تو ایک بندے نے وہ کتاب لے کے پرانا نسخہ باہر اپنا نام چھپوا کے اس دور میں آج تک پھر اس کے نام سے چھپ بھی رہی ہے، مل بھی رہی ہے، چل بھی رہی ہے، لیکن حقیقتاً میں وہ دیوان شعر کے نام سے جو کتاب تھی صوفیانہ و عارفانہ کلاموں پر مشتمل، وہ علی اجویری حضور داتا صاحب کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ داتا علی اجویری کو اللہ نے جہاں علم دیا تھا، فقاہت دی تھی، جہاں ولایت دی تھی، اسی کے ساتھ میرے رب نے داتا علی اجویری کو یہ ملکہ بھی دیا تھا کہ صوفیاء کی صف میں دیکھیں تو صوفیانہ شعر بھی نظر آ رہے ہیں، عارفوں کی صف میں دیکھیں تو عارفوں والے شعر بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس سے تھوڑا سا آہستہ کریں حضرات۔ اب جو کتابیں جو آپ سے منسوب ہیں وہ سن لیجئے۔ ایک ہے منہاج الدین بحر القلوب، اسی طرح ایک بڑی مشہور کتاب ہے فنا و بقا، یہ اب بھی مل جاتی ہے، اور بڑی جو ہر جگہ تقریباً ہر عالم دین کے پاس ہے وہ ہے کشف المحجوب۔ یہ کتابیں بآسانی آپ کو مل سکتی ہیں۔ یہ تھا ایک مختصر سا تعارف۔ اب آئیں حضور داتا علی اجویری کو میرے رب نے جو اعزاز دیے تھے، جو عروج دیے تھے، جو عزتیں، جو عظمتیں، جو رفعتیں دی ہیں وہ سنیے۔ پہلے آپ کا زمانہ طالب علمی، اس میں بھی بے شمار آپ کے حوالے سے سیرت نگاروں نے لکھا۔ میں صرف ایک بات، کیونکہ سلطان محمود غزنوی کا دور تھا، سلطان محمود غزنوی ایک مسلمانوں کا بادشاہ تھا، اس کا یہ شوق ہوتا تھا وہ دینی اداروں کا جا کے سروے کرتا تھا، دینی اداروں میں جا کے وہ چیکنگ کہہ لیں یا فیض لینے جاتا تھا، دیکھنے جاتا تھا، خوش ہوتا تھا۔ اسی طرح جس ادارے میں اس نے سن رکھا تھا کہ علی اجویری پڑھتا ہے، ایک علی نام کا بچہ پڑھ رہا ہے، تو اس کا شوق ہوا کہ میں ذرا اس ادارے کو بھی دیکھوں۔ داتا علی اجویری کی اس وقت عمر بڑی چھوٹی تھی، یعنی کم سن طالب علم تھی۔ مختصر یہ جب یہ اس ادارے میں آیا تو بادشاہ تھا، اس ادارے کے استادوں نے بچوں کو تیار کر رکھا تھا پہلے سے کہ جیسے ہی سلطان محمود غزنوی آئے تو آپ نے اس انداز سے انہیں ملنا ہے، کھڑے ہو کے ملاقات کرنی ہے، پھر کیونکہ اللہ نے مسلمانوں کا وہ رہنما بنا کر بھیجا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، تکریم کرنی ہے، جیسا ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ سلطان محمود غزنوی اس ادارے میں تشریف لے گئے، پھر وہاں کے بچوں نے کھڑے ہو کے ان کا استقبال بھی کیا، ملاقات بھی کی، لیکن جناب حضور سید داتا علی اجویری آپ بیٹھے رہے۔ یہ نہیں کہ بادشاہ میں کیوں کھڑا ہوں، بد اخلاقی نہیں، بدتمیزی کی صورت میں نہیں، کیوں بیٹھے رہے؟ چونکہ آپ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے تو اتنا لگن تھا علم کے ساتھ، مطالعے کے ساتھ، بس اس قدر محض تھے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کوئی آیا بھی ہے اور پورا مدرسہ اٹھ کے اس کا استقبال بھی کر رہا۔ یہ بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں گویا پتہ چلا پیری فقیری ماز تعویذ دھاگے کا نام نہیں ہے، کوئی پڑھنے پڑھانے کا نام بھی ہے۔ داتا علی اجویری جیسی شخصیت، وقت کا بادشاہ آ رہا ہے، سلطان محمود غزنوی آ رہا ہے، آج کے دور کا وزیر نہیں آ رہا،
آج کا کوئی صدر راجہ نہیں آ رہا. سلطان محمود غزنوی جس کے قصے آج بھی علماء گاتے ہیں, سلطان محمود غزنوی جیسا بادشاہ آ رہا ہے, استاد کھڑے ہو کے استقبال کر رہے ہیں, طلباء کھڑے ہو کے کر رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں. داتا علی اجمیری اس قدر محو مطالعہ ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وقت کا بادشاہ آیا ہے. لیکن جب استاد نے توجہ دلائی, علی دیکھ سلطان محمود غزنوی تشریف لائے ہیں, آپ نے کتاب بند کی, جیسے ہی سر اٹھا کے دیکھا سلطان محمود غزنوی نے کہا بیٹھے رہو بیٹھے رہو. بعد میں پوچھا گیا کیوں روکا ہے, کہا جیسے اس بچے نے سر اٹھایا ہے, اللہ کی عزت کی قسم اللہ جانے اس کے چہرے سے ایسا نور نکل رہا تھا, میں محمود غزنوی بھی وہ جھلک برداشت نہیں کر رہا تھا. رب نے ہمارے ولیوں کو یہ مقام عطا کر رکھا ہے. ابھی ولایت کا اعلان بعد میں ہو رہے ہیں, زمانہ طالب علمی کی بات کر رہا ہوں, وقت کے بادشاہ مان رہے ہیں. آج اگر کوئی نہ مانے تو الگ بات ہے, بند کمروں میں بیٹھ کے یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ بابے کوئی شے نہیں. آج بھی علماء حق تجھے للکار للکار کے کہہ رہے ہیں, سامنے میدان میں آ کے بات کی جائے. آج یہاں سے بات کرو تو جواب ظاہری بات ہے 6 گھنٹوں میں بھی بندہ تیار کر لیتا ہے. آپ کے کلپ 6 دن بعد آتے ہیں, پورا جواب تیار کر کے آتے ہیں. پھر ہماری نوجوان نسل یہ سوچتی ہے یار یہ دیکھو نا جواب تو آ گیا. میں کہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں پھر کہہ رہا ہوں, اگر کائنات میں جو مذاہب ہیں, عیسائی ہے تو وہ بھی دلیل رکھتا ہے اپنے پاس, یہودی ہے وہ بھی اپنے مذہب پر دلائل رکھتا ہے, ہندو ہے تو وہ بھی اپنے مذہب پر دلائل رکھتا ہے. ہر بات کی دلیل ہونا ہی کافی نہیں ہوتا. دیکھا یہ جائے حق والی دلیل کس کے پاس ہے, باطل والی کس کے پاس ہے. ہمارے بزرگوں کا, ہمارے اسلاف کا, اولیاء کی سیرت کا ایک ایک پہلو بتا رہا ہے. رب محمد کی قسم کل بھی ولی حق پہ تھے, آج بھی حق پہ ہے, قیامت تک حق جاری و ساری رہتا رہے گا. یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کے بارے میں نے بھی پڑھا, کیا بیان ہو شان و عظمت سید اجویر کی, کیا بیان ہو شان و عظمت سید شاگرد کو, میرے اس مرید کو ظاہری علم بھی نصیب ہو گیا ہے, رب نے اپنی عطا سے باطنی علم بھی عطا کر رکھا ہے. ہمارے جملوں پر غور کیا جائے, خبردار بہتان بازی نہ باندھو کہ یہ جی بس ولیوں سے مانگتے ہیں, ان کا عقیدہ یہ ہے رب بھی دیتا ہے ولی بھی دیتے ہیں. ہاں یہی ہمارا عقیدہ ہے, لیکن فرق جان کر جیو, رب خود دیتا ہے ولی خود نہیں, رب کی عطا سے عطا کر رہا ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے, چاہے داتا علی اجویری ہو, چاہے غریب نواز ہو, چاہے خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی ہو, چاہے موہڑے والے بادشاہ ہو یا گولڑے کا میرے علی ہو, جس نے جس کو جو دیا ہے از خود نہیں بلکہ محمد کی نسبت کا صدقہ رب کی عطا سے دیا ہے. کیا بیان ہو شان و عظمت سید, مچل کے بولیے, سید اجویر کی, کیا بیان ہو شان و عظمت سید. اب آپ کے مرشد حضرت جناب ابو الفضل محمد بن حسن خنتولی نے حکم دیا, اب تم لاہور میں چلے جاؤ, مرکز اولیاء لاہور کو کہا جاتا ہے. کہا اب لاہور کی دھرتی پہ چلے جاؤ. داتا علی اجویری ہاتھ جوڑ کے اپنے مرشد سے عرض کرنے لگے, حضور میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چلا تو جاؤں گا, لیکن وہاں پہلے سے رب کا کامل ولی شاہ حسین بھی موجود ہے, وہ تو وقت کا کتب بھی ہے. آپ کے مرشد نے جواب نہ دیا, سمجھ گئے کوئی نہ کوئی راز کی بات ہے, تیاری کی اور چلے آئے. جب لاہور میں پہنچے, جیسے ہی لاہور کے دروازوں پر انٹر ہو رہے ہیں, لاہور میں داخل ہو رہے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, کسی بزرگ کا
کا جنازہ جا رہا ہے، کثیر تعداد میں لوگ جنازے کے لیے جا رہے ہیں۔ پوچھنے والوں سے پوچھا بتاؤ تو صحیح یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے، اتنا ہجوم کس لیے ہے؟ کہنے والوں نے بتایا اگر پوچھتے ہو تو سنو، یہ اس دور کا کتب ہے جسے زمانہ شاہ حسین کہتا ہے۔ ابھی علی اجویری کو اپنے مرشد کی خاموشی کا جواب مل گیا، گویا مرشد نے لاہور اس لیے بھیجا ہے، ایک کتب چلا گیا ہے، اب دوسرا علی اجویر کی صورت میں آ گیا ہے۔ کیا بیاں ہو شان و عظمت سید اجویر کی، کیا بیاں ہو شان و عظمت۔ میں جلدی سے، چونکہ میں نے بس چند آپ کی سیرت کے پہلو بیان کرنے ہیں، زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ بتایا، پھر جناب سلسلہ طریقت سے جب آپ کو رب نے فیض عطا کیا وہ واقعہ سن لیا۔ اب لاہور آئے، ہمارے بزرگوں کا یہ شروع سے طریقہ چلتا آ رہا ہے، جب بھی جس جگہ جا کے ہجرت کرتے ہیں پہلے اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ رب کے گھر کی تعمیر کا بندوبست کرتے ہیں۔ داتا علی اجویری بھی جب لاہور آئے، آپ نے بھی جلدی سے ایک پہلی مسجد کی تعمیر کیا۔ جب مسجد بن گئی لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیے کہ جی محراب آپ کا جنوب کی طرف زیادہ مائل ہے، آپ کا محراب غلط سمت میں ہے۔ آپ تک یہ باتیں پہنچنا شروع ہوئی، علماء تک بھی باتیں پہنچ گئیں۔ اب علماء بھی اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، مشائخ تک یہ باتیں پہنچی، مشائخ بھی اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ صدقے جائیں یار داتا کی حکمتوں پر، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی مباحثہ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا مجادلہ نہیں۔ میرے داتا نے سارے علماء کو بلا لیا، وقت کے سارے معترضین کو بلا لیا، نماز کا وقت ہوا، خود سب کی امامت کی، خود سب کو نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے سلام پھیر کے جب فارغ ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، کہا او دنیا والو، اے میرے نبی کی شریعت کے عالموں، اے کملی والے آقا کے غلاموں، مجھ تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں کہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ یہ محراب صحیح سمت کی طرف نہیں ہے، دیگر مساجد میں محرابوں کیا سمت اور ہے، یہاں اور ہے۔ کہا یہی اعتراض ہے تمہارا؟ بولنے والے بول گئے جی یہی اعتراض ہے، یہ باعث تشویش ہے۔ میرے داتا نے کہا ذرا غور سے دیکھو تو صحیح، محراب کعبے کی طرف ہے یا نہیں؟ رب کعبہ کی قسم لوگوں کی بات نہیں، پہلی صفوں میں علماء بیٹھے تھے، پہلی صفوں میں اللہ کے کامل ولی بھی بیٹھے تھے، سارے کہتے ہیں لوگوں اعلان داتا کا یہ کہنا تھا، ہم نے محراب کی طرف نظر کی، محراب سے لے کے کعبے تک سارے پردے ہٹے، ہمیں محراب کی بالکل سمت میں رب کا بیت اللہ نظر آ رہا ہے۔ کیا بیاں ہو شان و عظمت سید اجویر کی، کیا بیاں ہو شان و عظمت۔ اگر ولیوں کے دربار سے کچھ نہیں ملتا تو بتایا جائے معین الدین چشتی اجمیری جو عام بندہ نہیں، خود وقت کا ولی ہے، خود وقت کا مجدد تصور کیا جاتا ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھو تو صحیح، ایک دو دن نہیں، ایک دو ہفتے نہیں، ایک دو چار مہینے نہیں، 12 سال تک میرے دادا کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے کیا کرتے رہے ہو؟ معین الدین چشتی اجمیری 12 سال تک دادا کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کے بعد فیض لے کے جانے لگے تو یہ اعلان کر کے جا رہے ہیں، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ آج بھی داتا دربار پہ یہ شعر ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ عام شاعر کا کلام نہیں، یہ وقت کے ولی کا کلام ہے، چشتیوں کے بادشاہ غریب نواز کا کلام ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل ہارا رہنما۔ کیا مطلب؟ گویا معین الدین یہ پیغام دے رہے ہیں اللہ کے خزانوں کا گنج دیکھنا ہے، مجموعہ دیکھنا ہے تو اس ہستی کو دیکھو۔ زمانے کو فیض دیا جا رہا، فیض عالم زمانے کو فیض دے رہا ہے، لیٹا قبر میں ہے، زمانہ فیض یاب ہو رہا ہے۔ کہا کیسا فیض؟ ناقص آتے ہیں انہیں کامل بناتا ہے، کامل آتے ہیں انہیں وقت کا رہنما بنا دیتا ہے۔ ناقص سارا پیر کامل کامل آرا، بولو بولو ناقص سارا پیر کامل کامل آرا، مانا کے سارا پیر کامل کامل آرا۔ آپ کے صبح و شام کے معمولات کیا ہوتے؟ یہ معمولات ذہن میں رکھ لیجئے، اور دور حاضر کے اگر جس ولی کا معیار اسی پہ اتر رہا ہے، سر آنکھوں پہ یار اس کی جوتیاں ہمارے سروں پہ آ جائیں تو یہ بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر صرف سارے چرسی بھنگی شرابی یہی ولایت کا اعتراف کر رہے ہیں، ایک بار نہیں لاکھ بار اس کے مرید اختلاف کر لیں، مخالفت کرتے ہو کر لو، رب کعبہ کی قسم تمہاری اس 2 نمبر پیری کی وجہ سے آج انجینئر پلمبر جیسے بدمعاش بھی حقیقی ولیوں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ جس کا جتنا بڑا جبہ نظر آیا ہے ہم نے اسے اتنا بڑا پیر سمجھ لیا ہے، جس کی جتنی بڑی گاڑی نظر آئی ہے ہم نے اسے اتنا بڑا پیر سمجھ لیا ہے، جس کا جتنا بڑا آستانہ نظر آیا ہے ہم نے اسے اتنا بڑا پیر سمجھ لیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم یہ ساری چیزیں زمانے کے لیے ٹھگ تو ہو سکتی ہیں، محمد کی شریعت کا اگر ولی دیکھنا ہے تو تن بھی محمد کی شریعت کے مطابق نظر آئے، من بھی مصطفیٰ کی تعلیمات کے مطابق نظر آئے، چلتا پھرتا جب نظر آ رہا ہو ہر دیکھنے والا یہ کہ بازاری بندہ نہیں محمد کا غلام جا رہا ہے۔ ناک سارا پیر کامل کامل آرا، گج کے بولیے ناک سارا پیر کامل کامل آرا، بولو بولو ناک سارا پیر کامل۔ اچھا میں یہاں رک کے یہ بات ذرا موضوع سے ہٹ کے، لیکن چونکہ جملے کہہ دی ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی سماعت فرما لیں۔ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ چونکہ دیکھیں آباء و اجداد ان کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، کوئی شک نہیں گزرے ہیں، بلکہ ہم تو ان کی تعلیمات پڑھ کے ہمیں بھی پتہ چلا ہے دین کیا ہے۔ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، آپ لوگ خود سمجھتے ہیں یار 40 روپے کلو ٹماٹر آپ کو پتہ ہے فلانی لڑی والا صحیح دیتا ہے، تو آپ کو نہیں پتہ کہ 1 نمبر پیر کون ہے 2 نمبر کون ہے، ان کی بھی تو پہچان کریں نا آپ۔ تو خیر آباء و اجداد کو برا نہیں کہہ رہے، بلکہ انہی کا صدقہ تو آج دین ہمارے تک پہنچا ہے۔ یہ دلیلیں نہیں ہوتی، اگر ایسی دلیلیں تو نبیوں کے گھر آپ کو پتہ ہے نبی ایسے گزرے ہیں جن کے گھر آگے جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، صحابیوں کے گھر ایسے آئے ہیں۔ یزید ابھی پیچھے ہم پورا مہینہ اس کو لتاڑا ہے، یزید کون ہے؟ صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ لیکن اب یہ کہا جائے جی آباء و اجداد کو برا بلا کہا جا رہا ہے، آباء و اجداد کو نہیں کہا جا رہا۔ حضرت امیر معاویہ ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن یزید کو نہیں کلین چٹ دی جا سکتی۔ اسی طرح اگر کسی نیک ولی کے گھر ایسا بد کردار کوئی پیدا ہو گیا ہے اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اب نام لینا مناسب نہیں ہے، کئی آستانوں پہ ہم خود جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، بس ٹھیک آؤ جی ہاتھ چومو پیسے دو نذرانے لوٹ چلے جاؤ۔ اور ہماری قوم بھی ایسی ہے یار، آپ اپنے گھروں میں اب دیکھیں نا بجلی کے بل کے سالے رو رہے ہیں، آپ اپنے گھروں کا راشن پورا نہیں کر سکتے تو پیروں کو جا کے نذرانے کس لیے دے رہے ہیں؟ 2 نمبر پیروں کو۔ یہاں جب بھی ایسی بات ہوگی 2 نمبر پیروں کی بات ہو رہی ہے۔ خیر کہنے کا مطلب یہ ہے، اب حضور داتا علی اجویری آپ کے شب و روز معمولات کیا تھے؟ فرماتے ہیں دن میں تدریس فرماتے تھے، یعنی پڑھنا پڑھانا یہ دن کا مشغول تھا، اور رات میں جو آپ سے فیض لینے آتے تھے انہیں تلقین فرماتے تھے۔ دن کو پڑھاتے تھے، رات میں جو یعنی مسائل پوچھنے آتے تھے، وظائف پوچھنے آتے تھے انہیں یہ تلقین فرماتے تھے، اور اس عمل کی وجہ سے فرماتے ہیں ہزاروں بے علم کو اللہ نے آپ کے صدقے میں علم کا نور عطا کیا ہے۔
فرماتے ہیں اسی وجہ سے ہزاروں گمراہ لوگوں کو اللہ نے راہ راست پہ لایا ہے، اسی وجہ سے ہزاروں دیوانوں کو میرے رب نے عقل کا نور عطا کیا ہے۔ اولیاء کی یہ شان ہوتی ہے، یہ نہیں کہ صرف جمعے والے دن آئیں گے اور بیٹھیں گے، اولیاء کا یہ مقام ہے، اولیاء کی یہ شان ہے۔ اب کئی اولیاء جو بنے پھرے وہ تو ایسے ہیں جن کو کہا جائے دعا کا تو دعا بھی اونچی نہیں پڑھ سکتے، اور پڑھیں تو پھر آپ سب سمجھتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے، پھر ہمارا سارا واضح ہو جانا ہے کہ ہمیں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا۔ تو یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، ہم ولیوں کے ہوتے مخالف تو میں نے موضوع ہی نہیں یہ رکھنا تھا، مخالف نہیں ہے، بتا یہ رہا ہوں آج ہر بندے کو اگر جرت ہوئی ہے اولیاء پہ انگلیاں اٹھانے کے لیے تو ایسے دو نمبروں کی وجہ سے۔ ہم تو جن کو مانتے ہیں وہ یہ ہیں، نا کہ سارا پیر کامل کاملارا، بولو بولو نا کہ سارا پیر کامل کاملارا، رہنما نا کہ سارا پیر کامل کاملارا۔ اچھا یہ آخری بات اس حوالے سے، اور پھر ایک بات ختم نبوت اور وقت پورا ہو گیا، معاشی حالات کے حوالے سے۔ آج دیکھیں ہر بندہ رو رہا ہے، معیشت کدھر چلی گئی ہے، ہر گھر میں یہ رونا ہے، یہی بات ہے یا نہیں؟ حضور داتا صاحب کشف المحجوب کے اندر ایک حکایت لے کے آئے، ایک تبع تابعی ہے، ایک ہوتا ہے صحابی جس نے حضور کو دیکھا، تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا، تبع تابعی وہ ہوتا ہے جس نے نہ صحابی کو دیکھا نہ حضور کو دیکھا بلکہ تابعی کا دیدار کیا۔ تبع تابعی ہیں، ان کا نام ہے حضرت حبیب بن سلیم رائی۔ رائی اسے کہتے ہیں جو بکریاں چرانے والا ہو، مال مویشی چرانے والے کو رائی کہتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ آپ اس دور میں یہی کام کرتے تھے تو اس وجہ سے مشہور ہو گئے تھے، تو یہ بھی آپ کا لقب پڑ گیا، نام ہے آپ کا حبیب بن سلیم۔ فرماتے ہیں ان بزرگوں کے حوالے سے، یعنی حبیب بن سلیم تبع تابعی کے حوالے سے، ایک بزرگ کا یہ کہنا ہے، میں ایک دفعہ ان کے پاس چلا گیا، میں گیا تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، وہ یہ کہ آپ کی بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑیا ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ رب کا ولی اللہ اللہ کر رہا ہے، بکریاں چر رہی ہیں، بھیڑیا حفاظت کر رہا ہے، اور آسان لفظوں میں دشمن حفاظت کر رہا ہے، سمجھانے کے لیے دشمن تو نہیں ہے اب جو حفاظت کر رہا ہے وہ کیا، لیکن اب دور جو چل رہا ہے، چھوڑیں اپنی بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ، مل گئی تو پھر کہیے گا۔ خیر بھیڑیا ان کی حفاظت کر رہا ہے، کہتے ہیں میں یہ منظر دیکھتا رہا، پہلے تو میں نے کہا صرف دیدار کروں گا، جب یہ چیز دیکھی میں نے کہا نہیں یہ عبادت سے فارغ ہوں تو میں نے ان سے ملاقات کروں گا۔ کن سے؟ حبیب بن سلیم سے۔ جیسے انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے سلام عرض کیا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، کہاں سے آئے ہیں، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا جی حضرت بس آپ سے ملاقات کرنی تھی، زیارت کرنی تھی۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میں نے بس دوسری بات ہی نہیں کی، میں نے پہلا سوال یہ کہ حضور آیا تو میں صرف آپ کے دیدار کے لیے تھا، لیکن یہاں جو انتظار کیا ہے آپ سے ملاقات کس وجہ سے، یہ میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ میں وہ فارسی کے لفظ پڑھ دیتا ہوں کشف المحجوب میں جو داتا علی اجویری نے لکھے۔ فرماتے ہیں اس بندے نے کہا یا شیخ گرگ را بامیش موافق می بینم، میں نے بڑا ہی عجیب منظر یہ دیکھا ہے کہ ایک بھیڑیا آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ جب یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا مسکرا کے، حبیب بن سلیم نے کہا کیوں نہ کرتے، از آن کے رائی میش با حق موافق است، یہ اس لیے حفاظت کر رہا ہے بکریوں کا چرانے والا اس وقت اپنے رب کی حکم کی تعمیل کر رہا ہے۔ جب یہ بات کی کہتے ہیں میں اور حیران ہوا، انہوں نے مجھے بٹھا لیا، ایک پتھر ہے، پتھر کے نیچے انہوں نے لکڑی رکھی تو لکڑی ہے، لکڑی کے نیچے پتھر رکھا، پتھر سے دو نہریں جاری ہوئی، ایک نہر ہے دودھ کی، ایک نہر ہے شہد کی۔ کہتا ہے میں اور حیران ہوں، میں کہا یہ کیا؟ میں نے سن رکھا ہے آپ تبع تابعی ہیں، میں آپ کو اس لیے دیکھنے آیا یار اس دور میں وہ ہستی بھی ہے جس نے تابعی کا دیدار کیا ہے، لیکن آپ تو بڑے عجیب منظر دکھا رہے ہیں، یہ کیسے ہے؟ این درجہ باچے یافتی۔ میں نے ان سے پوچھا یہ آپ کو مقام کیسے ملا؟ انہوں نے کہا باب مطابت محمد الرسول اللہ، پوچھنے والے جانتا ہے یہ مقام مجھے کیسے ملا، ایک ہی وجہ ہے، بس محمد عربی کی غلامی کا صدقہ ملا گیا۔ کہتے ہیں جی میں حیران ہوا، پھر مجھے بزرگ یعنی حبیب بن سلیم دلیل دے رہے ہیں قرآن کی آیت سے۔ دلیل کیا دی؟ کہا
او میرے بیٹے، اے پسر کہتے ہیں بیٹے کو، کہا میرے بیٹے تو پریشان ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی مخالفت کرے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ انہیں پتھر سے پھر بھی پانی کے چشمے عطا کر دیتا ہے۔ ہمارا نبی تو محمد عربی ہے اور ہم مخالفت نہیں، غلامی کر رہے ہیں۔ اگر موسیٰ کی قوم کو چشمے دیے جا سکتے ہیں، محمد کے غلاموں کو بھی عطا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات کر کے معیشت کا رونا رونے والے داتا صاحب صدیاں پہلے 990 سال پہلے یہ پیغام دے گئے ہیں، اپنے قبلوں کا اپنا قبلہ درست کر لیا جائے، اپنے دلوں کو پھر مصطفیٰ کی طرف موڑ لیا جائے، ٹوٹے ہوئے رابطے پھر سے جوڑ لیے جائیں۔ اللہ کی عزت کی قسم بار بار یار علماء کہہ کے تھک گئے ہیں، علماء خود سے نہیں کہہ رہے، قرآن پڑھ کے کہہ رہے ہیں۔ ہم نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں، اور یہ تو مانو نہ ایک قصے کہانیاں تو نہیں ہے، قرآن کی آیتیں آج زمانہ جلا بھی رہا ہے، آج زمانہ بے حرمتی بھی کر رہا ہے، لیکن محمد کے سینے پہ اترنے والی قرآن پھر بھی چمک دھمک کے کہہ رہی ہے، نہ کل بگاڑ سکتے تھے نہ آج کچھ بگاڑ سکتے ہو، کل بھی لاجواب تھی آج بھی لاجواب نظر آ رہی ہے۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے ایمان محمد عربی کی ذات پہ لے آؤ۔ قرآن نے بتایا ہے بدر میں بھی رب نے پھر اللہ کے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی مدد کی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جہاں جہاں مشکلیں آئی ہیں، جن کا توکل رب پر رہا ہے، مجبوری یہ بن گئی ہے ہمارے توکل۔ کورونا جیسی بیماری آئی یار، لوگوں نے اپنے بڑوں سے مانگنا شروع کیا۔ ہمارے لوگوں نے کیا کیا؟ 56-57 اسلامی ریاستوں کے بڑے بڑے گماشتوں نے نبی کے دروازے کو بند کیا ہے۔ میں نے کہا جب بیماریوں کی طرف قرآن تو کہتا ہے پچھلی امتیں بھی نبیوں کے دروازے کی طرف جاتی تھیں، ہم نے نبی کے دروازے کو بند کیا ہے۔ ابھی کدھر رونا روتے رہو گے؟ اللہ کی عزت کی قسم چاہتے ہو پھر عروج ملے، پھر مصطفیٰ کے دروازے پہ آؤ، میرا رب وہ عزت عطا کرے گا۔ کائنات کی ہر سپر پاور تیرا میرا قدم چومتی نظر آ رہی ہو، اس لیے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ حضرات اب چونکہ ستمبر ہے اور 7 ستمبر کو پاکستان میں یوم تحفظ ختم نبوت منایا جاتا ہے، میں پھر وہ بات کہہ دیتا ہوں چونکہ بہت سے لوگ ابھی آئے ہیں۔ 1974 کی 30 جون کو قائد ملت اسلامیہ شاہ امام احمد نورانی نے قرارداد پیش کی تھی۔ جب قرارداد پیش کی تو یہ سلسلہ چلتے چلتے 7 ستمبر کو اللہ نے آپ کو کامیابی عطا کی۔ 30 جون کو قرارداد پیش کی، جولائی اگست ستمبر 2-2.5 مہینے لگے، لیکن کیونکہ وقت نہیں، میں یہ ختم نبوت پہ انشاءاللہ باقاعدہ ایک پورے موضوع سے بات کریں گے، لیکن ستمبر پہ اور جس انداز سے پاکستان میں اللہ نے مسلمانوں کی یہ فتح دی، میں وہ ساری باتیں، ان میں سے ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ 14-15 دن گزرے، چونکہ شاہ احمد نورانی آپ روز پارلیمنٹ میں جاتے دلائل اپنے لے کے، شاہ احمد نورانی جب ایک دن پارلیمنٹ میں 14-15 دنوں کے بعد آئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا حضرت یہ مولویوں کی باتیں، یہ مسجدوں کی باتیں مسجدوں میں رہتی ہیں، یہ لفظ ہیں، مسجدوں کی باتیں مسجدوں تک رہتی ہیں، یہ پارلیمنٹ میں آپ کدھر لے آئے ہیں؟ جب یہ بات کی تو میرے امام نورانی نے کہا اگر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اگر یہ پارلیمنٹ مسلمانوں کی ہے، تو اگر جمہوریہ پاکستان میں مسجدیں ہیں تو اسی اسلامی جمہوریہ میں پارلیمنٹ ہے، اور ختم نبوت کی بات جس انداز سے مسجد کے ممبر پہ ہوگی اسی طرح مسلمانوں کے ملک میں پارلیمنٹ کے اندر بھی کی جائے گی۔ پہلا جواب یہ ہوا، اس دن جس دن یہ بات ہوئی، اتفاق سے اس دور کے وزیر جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب آپ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے کہا یار اگر تمہیں میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی، 15-16 دن آپ کہہ رہے ہو گئے ہیں، رو رہے ہو، میں تو دلائل پہ دلائل دے رہا ہوں، میں ایک عام سادہ سی اب دلیل دے دیتا ہوں۔ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو ڈائریکٹ مخاطب کیا، کاش کہ ایسے علماء پھر پیدا ہو جائیں۔ یہاں تو راجہ جی آ جاتے ہیں تو مولوی اپنا بیچارے دین بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، نہیں جی ہاں مسئلہ ایسے نہیں ایسے تھا، جو مسئلہ ہے ایسا بیان کریں۔ آپ نے مسئلہ مولوی اس کے لیے تھوڑا ہی بیان کرنا، جو قرآن میں بیان کر دیں اسے ماننا مانے، نہیں ماننا نہ مانے۔ جب سے آپ نے لوگوں کی طبیعتوں کے مطابق اپنے مسائل بتانا شروع کیے تو اب یہ حال ہے، ہارے وہ پھر یہی کہتے ہیں جی فلاں مولوی نے یوں کہا، فلاں مولوی نے یوں کہا، پھر ہماری عوام بھی چسکے لیتی ہے، جہاں سے ان کی مرضی کا مسئلہ ہے وہ مولوی صاحب ٹھیک ہے۔ خیر، امام نورانی نے کہا
اچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو صاحب، آپ کی کرسی اس وقت پورے پارلیمنٹ میں ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے؟ انہوں نے کہا جی. کہا آپ کی کرسی کے سامنے اسی شیپ کی کرسی، اسی رنگ کی کرسی، اسی طرز کی کرسی میں بنواؤں اور یہاں پہ رکھوں اور میں بھی دعویٰ کروں کل کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، بتائیے آپ کا قانون کیا کہے گا؟ پہلے تو وہ خاموش رہے. کہتے جی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کا قانون اس وقت پاکستان کا کیا کہے گا؟ کہا آپ کو غدار تصور کیا جائے گا. کہا ٹھیک ہے. اور کہا دہشت گرد تصور کیا جائے گا، بد امنی پھیلانے والا تصور کیا جائے گا، جو انہوں نے کہنا تھا کہا جی یہی آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کی کرسی کے سامنے اسی طرز کی کرسی رکھ کے میں نورانی اگر یہ اعلان کر دوں صبح کہ دیکھو جی اسی کرسی پہ میں بیٹھا ہوں، وہی پھرنے والی ہے، وہی رنگ ہے، وہی شیپ ہے، اب میں ملک پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، تو آپ کا قانون کہتا ہے یہ دہشت گرد ہے، آپ کا قانون کہتا ہے یہ فتنہ پرور ہے، آپ کا قانون کہتا ہے یہ ملک غدار ہے. تو آپ کو ذوالفقار بھٹو صاحب یہ مسئلہ 15 دنوں سے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ یہی تو ہم بتا رہے ہیں. محمد کے تاج و تخت ختم نبوت کے سامنے جو قادیان کا میراثی اپنا 2 نمبر کھوکھا لگائے بیٹھا ہے، یہی تو ہم بتا رہے ہیں. اللہ نے اعلان کر رکھا ہے اب قیامت آ سکتی ہے، کوئی دوسرا 2 نمبر نبی نہیں آ سکتا ہے. گویا اس وقت بھی پارلیمنٹ میں اس انداز سے آپ نے دفاع کیا. جو آپ کے حمایتی مسلمان تھے وہ بھی ختم نبوت کا نعرہ لگا کے یہی بتا رہے تھے. کسی نے کیا خوب کہا، قول رسول ہادی ہے لا نبی آبادی، قول رسول ہادی ہے لا نبی آبادی. لا نبی آبادی سب کو آتا ہے، سارے پڑھیے. قول رسول ہادی ہے لا نبی آبادی. یہ صرف شعر نہیں، میرے نبی کا اپنا فرمان بھی ہے، میرے تیرے ایمان کا حصہ بھی یہی ہے. قول رسول ہادی ہے لا نبی آبادی. سارے پڑھیے ہے لا. مسئلہ ہے نا. ہم نے جب سے ویسے نعروں پہ آپ ماشاءاللہ بولتے ہیں، میں حضور کے فرمان پہ اور حضور کی ختم نبوت پہ آپ کیسے بلوا رہا ہوں، سارے مجھے دیکھ رہے ہیں. سارے بولیے ہے لا نبی، بولو بولو ہے لا نبی. قول رسول ہادی ہے لا نبی آبادی، ہو چاروں طرف منادی ہے لا نبی آبادی، چاروں طرف منادی ہے لا نبی آبادی. ہر جگہ آپ ہم سے لبرل یہ سوال کرتے ہیں جی شادی ہے تب بھی ختم نبوت، کسی کا چہلم 40واں برسی ہے تب بھی ختم نبوت، جمعے کا منبر ہو تب بھی ختم نبوت کا ذکر. آؤ سنو یہ 2 مصروں میں جواب دے رہے ہیں. صد شکر کفر سے ہے بیزار دل ہمارا، صد شکر کفر سے ہے بیزار دل ہمارا، تو جو اپنی خوشی و شادی ہے لا نبی. مچل کے بولیے اپنی خوشی و شادی ہے لا نبی. بولو بولو اپنی خوشی و شادی ہے لا نبی. اور جھوٹے نبی جو آئے وہ جی بڑے ایکسٹریم ہو جاتے ہو، اتنی شدت پسندی کس لیے؟ میں نے کہا یہ درس بھی اپنے پاس سنبھال کے رکھا جائے. ابو بکر صدیق سے لے کے آج تک جھوٹے نبی جو آئے تو عشاقان مصطفیٰ نے گردن وہیں اڑائی ہے لا نبی. ہاں گردن وہیں اڑائی ہے لا نبی. میرے نبی کا فرمان سنیں، فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر. او زمانے والو اگر مجھ محمد کے بعد کوئی نبی ہوتا وہ قادیان کا دجال نہیں بلکہ خطاب کا بیٹا عمر بن کے آ رہا ہوتا. اگر عمر نبی نہیں بن سکتا
سکتا، آج گلی کے نالیوں کے کیڑے مکوڑے بھی نبی نہیں بن سکتے۔ سنیے، ہوتا نبی تو ہوتا فاروق بعد میرے، یہ بات کیوں بھلا دی ہے لا نبی آبادی، یہ بات کیوں بھلا دی ہے لا نبی آبادی۔ اور یہ بار بار جو امن کا درس دیتے ہیں، جی مارے جاؤ گے، ہم نے تو ریاست مدینہ کے اندر یار ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والوں کے ساتھ بھی ہم نے یہ حسن سلوک ان کی نظر میں دیکھا۔ جس نے ختم نبوت کی بات کی، جس نے نبی کی ناموس کی بات کی، اللہ کی عزت کی قسم سینوں کو گولیوں سے چھنی ہوتے دیکھا ہے۔ سونے نبی کے ناموس کے پہرے داروں پر سیدھی گولیاں چلتی بھی دیکھی ہیں۔ اور جس داتا کا ذکر کر رہے ہیں، اسی میرے داتا کے مقدس شہر مرکز الاولیاء کی دھرتی پہ یہ سارا ظلم ہوا۔ امن والے ہمیں یہ پیار کا درس دے رہے ہیں، ایسا نہ کرو مارے جاؤ گے۔ انہیں پیغام دے رہے ہیں، دنیا میں بلے دوست تو دن چار رہیں گے، دنیا میں بلے دوست تو دن چار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے۔ فلاں جگہ کی وزارت بھی دے دیں گے، فلاں جگہ کی کرسی بھی دے دیں گے، صدقے جائیں یار ختم نبوت کے علم برداروں پر یہی کہتے نظر آ رہے ہیں، ہم تاج و محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے، ہم تاج و محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے، آقا کی غلامی کے طلبگار رہیں گے، آقا کی غلامی کے طلبگار رہیں گے۔ صرف میں تو نہیں، اللہ کی عزت کی قسم بخاری کا یہ فرمان ہے، آدم سے سر حشر جتنے بھی ہنسی ہیں، آؤ ذرا اپنا اپنا حسن لے کر سامنے آؤ، آدم سے سر حشر جتنے بھی ہنسی ہیں، سب آپ کے مکھڑے کے پرستار رہیں گے، سب آپ کے مکھڑے کے پرستار رہیں گے۔ اور کوئی مانے نہ مانے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، پھر سن لو، سارے نبی نبی ہیں، میرا نبی نبی نہیں، نبیوں کا امام ہے، پیغمبروں کا امام ہے، رسولوں کا سردار ہے۔ سن لیجئے، قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے، قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے، نبیوں کے فقط سردار آپ رہیں گے دنیا میں۔ اب یہ میرا خیال ہے مصرع سارے پڑھیں، وقت ہو گیا، سارے پڑھ لیجئے۔ دنیا میں بھلے دوست تو دن چار رہیں گے، دنیا میں بھلے دوست تو دن چار رہیں گے، دنیا میں بھلے دوست تو دن چار رہیں گے۔ یار موت ویسے بھی آ جانی ہے، ہر روز دیکھو دلوں کے مریض بھی دنیا سے جا رہے ہیں، شوگر والے بھی جا رہے ہیں، بی پی تیز ہوا چلے گئے، گاڑی کے نیچے آیا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ جانے میں باہر نکلوں گھر سلامتی کے ساتھ پہنچ سکوں یا نہ پہنچ سکوں، یہی حال آپ کا بھی ہے، اللہ جانے جس کی موت کس کی موت کب لکھی ہے، لیکن یہ عقیدہ بنا لو، موت جس حال میں بھی آئی، یہ عقیدہ سن لو، دنیا میں بھلے دوست تو دن چار رہیں گے، دنیا میں بھلے دوست تو دن چار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے۔ یہ
یہ جملہ سارے پڑھیے، ہم ختم نبوت کے، یہ بھائی کیمرہ لگا رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بولیے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، بولو ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، دنیا میں بھلے دوست تو دن چار رہیں گے، دنیا میں بھلے دوست تو دن چار رہیں گے، کوئی یہ نہ سمجھے معاذ یہ شعر ہے، میں برکت کے لیے اور دلیل کے لیے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ما کان محمد، ہاتھ چوم لو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، تاجدار ختم نبوت، بولو بولو تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ میں نے آغاز میں کہا تھا جو بھی نئے آئے وہ پھر سن لیں، کیوں آج شد و مت سے ذکر ہو رہا ہے، یہ عشرہ اسلامی اعتبار سے نہیں، میں دین اسلامی اعتبار سے تو ہر لمحہ ختم نبوت کے لیے وقف ہے، میں انگلش کی تاریخ کے اعتبار سے 7 ستمبر کو 1974 7 ستمبر کو پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے میرے قائد امام نورانی کی نگرانی میں اللہ نے یہ ہمیں پھر کامیابی بخشی ہے کہ محمد عربی کے بعد چاہے جہاں کا بھی دجال بن کے سامنے آئے وہ کانا ہو سکتا ہے، محمد کے بعد کوئی نبی بن کے نہیں آ سکتا ہے، اس لیے آخر میں 5 دفعہ نعرہ لگے گا، ہاتھ اٹھا کے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔